آج کل جو آ رہا ہے کہ بہت سارے بیان آ رہے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے کسی کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے تو کیا اس ٹائم وہ سحری کھا سکتے ہیں یا کچھ لوگ نا اذان ہونے تک کھا سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے روزہ اسٹارٹ کب سے ہوتا ہے؟ جب اس کا ٹائم روزہ اسٹارٹ کب سے ہوگا اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ مثلا ہم مان کر کے چلے 5 بج کے 20 منٹ، تو 5 بج کے 20 منٹ پہلے بجے آپ کھا سکتے ہیں. 5 بج کے 20 منٹ ہو گئے ٹائم ختم ہو گیا. روزے کی سحری کی بھی ٹائمنگ ہے، افطار کی بھی ٹائمنگ ہے. فلاں ٹائم تک آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. فلاں ٹائم تک یہ کر سکتے اس کے بعد نہیں. اور ٹائمنگ کیا ہے؟ کٹا ہوا ٹائمنگ ہے صبح صادق اور غروب آفتاب. اب صبح صادق اور غروب آفتاب ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ ہمارے سامنے صبح صادق نہیں ہے. ہم ایسی لوکیشن میں ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے صبح صادق کو نہیں دے سکتے ہیں. آج کے زمانے کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہے جغرافیہ کی، اسٹرونومی کی فیسلٹیز ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوگا. اور کیلنڈر یہ دکھاتے ہیں، اور کیلنڈر میں لکھا ہے آپ کی سحری کا ٹائم، سحری کھانے کا ٹائم کا اینڈ 5 بج کے 20 منٹ پر ہے. 5 بج کے 20 منٹ سے پہلے پہلے آپ کو کھانا ہوگا. اذان ہو جانا اذان سے کوئی میٹر نہیں. اصل میں ٹائم یہ آپ ٹائم سے پہلے ختم کر دیں گے، ٹائم کے بعد آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ اگر آپ ٹائم کے بعد کھا رہے ہیں تو صبح شادی کے بعد کھا رہے ہیں، اور صبح شادی کے بعد نہیں کھانے تب کا روزہ ہو گئی ہے. اسی طرح سے افطار کا جو ٹائم ہے اسلام سے، افطار کا ٹائم ہونے کے بعد آپ افطار کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے کر لیا تو آپ نے پہلے دن میں کھانا کھا لیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. کتابوں میں پورا چکر لگا ہوا ہوتا ہے کہ سحری میں دیر تک کھاتے رہے، افطاری میں وقت سے پہلے افطار کر گئے تو کیا ہوگا. سحری میں دیر تک کھاتے گئے، افطاری میں وقت سے پہلے افطار کر گئے تو کیا ہوگا. جب آپ کا روزہ آپ کا نہیں ہوا آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ ٹائمنگ آپ کی صحیح نہیں. اسی لیے مسجدوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک اچھی طرح سے ٹائم دے کر کے پھر اذان پڑھیں گے. جب سحری کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہو اس کے 1-2 منٹ کے بعد وہ اذان پڑھیں گے. اور آج تو سب کے سامنے ہاتھوں میں موبائل ہے، گھروں میں کیلنڈر لگے ہوئے ہیں، تو آپ ٹائم پر نظر رکھیں. اگر آپ کا ٹائم ہو چکا تو پھر آپ سحری نہیں کھائیں گے، چاہے اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. مان کر کے چلیں کسی مسجد میں وقت سے پہلے اذان پڑھی اور ابھی ٹائم ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت، کیونکہ اس نے بہت اذان پڑھی. اور مان لیجیے اگر آپ نے اذان وہ ٹائم پر اذان نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ٹائم ہو چکا ہے، آپ کی اذان ختم. اس کے بعد جب کوئی آدمی دیر سے جاگے، جب انسان کو دیر سے جاگے اور دیر سے جانے والا اب ادھر سے اذان ہو تو کیا کرے گا؟ جواب ہے بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں. بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں. اللہ کے نبی نے بے شمار روزے رکھے ہیں، جناب نے کچھ نہیں کہا. پانی میں اڑ بھی نہیں دیا. کیوں نہیں کیا؟ یا اویلیبل نہیں تھا، یا آپ نے بعد میں ارادہ کیا میں نے آپ کا کچھ نہیں کھایا چلو میں روزہ رکھتا ہوں. چلے ہمارے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اتفاق سے ایک آدمی نے صبح 8-9 بجے تک کچھ نہیں کھایا. اب وہ چاہ رہا ہے چلو میں روزہ ہوتا ہے تو کیا روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ جواب ہے آپ 11:30-12 بجے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہو، کیونکہ آدھا دن تو آپ نے گزار لیا بغیر کھائے پیے مگر روزے کی نیت نہیں تھی. اب بقیہ آدھا دن آپ گزار لیں مگر روزے کی نیت کر دیں، جہاں تک آپ کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد اگر روزے کی نیت کریں، ایک آدمی نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، اتفاق سے شام کی 4 بج گئے، 2 کو اتنی کری ویسے دوسرا گھنٹے کو 3 کو روزہ 1.5 کو روزہ تو یہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ دن کا اکثر حصہ آپ کا بغیر روزے کی گزرا ہے. ٹھیک ہے آپ نے کھایا پیا نہیں، تو خلاصہ یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا شرط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب سحری کھائیں گے تبھی روزہ ہوگا، نہیں. ایسا ہو سکتا ہے جوان لڑکے ہیں صبح کو دیر سے جا کے ادھر سے نہانا، ادھر سے نہانا، ادھر سے سحری کھانی ہے. سحری کھانے کے بعد نہائیں گے تو سحری نہیں کھا سکیں گے. کھانا کھائیں گے سحری کھائیں گے تو بعد میں نہا نہیں سکیں گے. اگر نہائیں گے تو معدے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اور معدہ خراب کیوں ہوتا ہے وہ بڑی گھر والے بتائیں گے، لیکن سادہ لفظوں میں ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ معدے جو ہی کھانا معدے میں پہنچ جاتا ہے، معدے میں نیچرلی ایک ایٹنگ سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ مشین چالو ہو جاتی ہے. ڈائجسٹو سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے. کھانا معدے میں پہنچ گیا اور مشین چالو. مشین چالو، ہاتھ کا کام لقمہ پہنچانا، زبان کا کام اس میں دعا میں آنا، دانتوں کا کام کرش کرنا، اور جھٹکا یہاں حلق کے نیچے ایک چیز ہے اس کا کام جھٹکا دے کر کے اتارنا. ویسے بہت لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. بہت عجیب اللہ کا نظام. ہاتھ سے لقمہ اٹھے گا
دانت اس پر چبائیں گے، زبان اس میں پانی ملائے گی، دعا اور ساتھ میں زبان اس کو گھماتی رہے گی، اور اس کھانے سے ٹیسٹ کا مزہ لیتی رہے گی زبان. اور یہ سب کچھ تیار ہونے کے بعد اب حکم گول تیار ہو گیا، اب اس کو نیچے اتارنا ہے تو نیچے کیسے اترے گا؟ تو جواب ہے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے جہاں حلق کے نیچے جہاں لہر ہوتی ہے، ایک لہر اٹھے گی، وہ لہر اٹھا بس وہ نیچے چلا جائے، وہ لہر اٹھے گی، وہ لہر لوگوں کو نیچے اتار دیتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تجربہ کیا روز کھا رہے ہیں، تجربہ ہو رہا ہے لیکن دھیان نہیں دے رہے. اگر وہ لہر بند ہو جائے گی، جہاں لقمہ نیچے نہیں اترے گا، تو اللہ کی کس نے اللہ کا شکر ہے؟ کلیئر؟ یہ جو ہے چاہے آواز آئے گا نا، یہ نیچے سے اوپر آئے گا پھر نیچے چلا جائے گا. یہ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بغیر کسی ٹریننگ. ہم کو ٹریننگ نہیں کرنی پڑے گی، اللہ نے نظام بنایا. اس کے معنی یہ کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے خاص قسم کی وحی آتی ہے، وہ وحی جو ہوئی یہی ہے کہ میں نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا ہے سیکھے بغیر، جس کے بعد تمہاری زندگی میں آسانیاں ہیں. ٹھیک، بہت اچھا. اللہ نے کتابوں کو تو عجیب بات دیکھی. پہلے دیکھو انسان انگڑائی لیتا ہے، ہو گیا فریش، ہوتا ہے ہو گیا فریش. آپ آفس میں کام کرتے کرتے تھک گئے، یا پڑھ رہے تھے بہت تھک گئے، اس کے بعد یہ جگہ تھک گئی، اور برس جم کر کے باہر منہ کر کے اندر فرش گئے. تو یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ تم یہ کرو گے تو فرق ہو جائے اور ہو جاتا ہے. اب کس کس نے عمل کر تم سے انکار کرو گے؟ خیر، تو بعد اول صبح کو بیدار ہو گئے ایسے وقت میں کہ آپ نہا نہیں سکتے، اور اگر نہائیں گے تو اس کے بعد سحری نہیں کھا پائیں گے. اب آپ یہ کہتے ہیں ادھر سے بھوکا رہنا مشکل لگ رہا ہے. اگر آپ سحری کھائیں گے تو اوپر سے نہائیں گے تو نہانے کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپشن نمبر 1، آپ سحری اوائڈ کر دیں، ہلکا سا جوس پی لیں، دودھ پی لیں، جوس زیادہ بہتر، کھجوریں کھا لیں، اس کے بعد نہا لیں، کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ نہیں کھا پائیں گے، چاول چاہیے تھوڑے سے کے ساتھ بات، اور کھانا کھانا تو کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نہیں نہائیں گے تو بجے کے بعد ہو جائے گی، اور نہانا ضروری ہے. تو جتنا برداشت کر سکیں گرم پانی، اتنے گرم پانی سے آپ نہا لیں، کچھ نہیں ہوگا. جو قابل برداشت گرم پانی ہے وہ گرم پانی سے آپ نہا لیں، میدے میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میدے جس ہیٹنگ کو چاہتا ہے وہ ہیٹنگ آپ نے اس ہیٹنگ کو آپ نے نقصان نہیں پہنچے. ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو میدا اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا. جب آپ نے گرم پانی سے نہایا تو چونکہ مجھے بار بار یہ ذہن میں آتا تھا کہ مجھے مسئلے بتانے ہیں، اور مسئلے بتانے کے لیے میں بتاؤں گا کتابوں کے، لیکن خود کر کے دیکھوں گا. تو میں نے یہ سارے تجربے کیے کہ سحری کھا کر ٹھنڈے پانی سے نہایا تو میدا 3 دن تک خراب ہو گیا. ٹھیک، سحری کھا کر گرم پانی سے نہایا کچھ نہیں ہوا. یہ تجربہ بھی کیا اور یہ تجربہ بھی کیا. ایسے ہی جیسے کہ سوچا کہ اگر چلے کلام میں مکمل ٹھنڈے پانی سے نہانا ہوگا تو نہا سکتے ہیں آدمی، تو میرا عمل کر کے دے نا کہ ایک دفعہ چلے کلام میں برف گر رہی تھی اور دریا میں جا کر کے نہا گیا. تو مجھے لگا کہ ہاں برداشت کر سکتے ہیں، مگر جوانی نہیں برداشت کر سکتے، بڑا بڑھ نہیں کر سکتے. غرض یہ کہ ضرورت پڑتی ہے کبھی کہ ہمارے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بازار میں جا کر دکانداروں پر بیٹھتے تھے اور میں بتاؤ مجھے بزنس کیسے کیسے کرتے ہو. وہ ساری شکلیں بتاتے تھے جو نوٹ کر کے لاتے تھے، پھر رات میں غور کرتے تھے. دکاندار یہ کرتے ہیں جائز ہے کہ نہ جائز، دکاندار یہ کرتے ہیں جائز ہے نہ جائز. بزنس میں ایسا چنانچہ جب ان کے بزنس کا چکر جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا بزنس مین ہے یہ، کیونکہ بڑا بزنس مین ہونے کے علاوہ آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا یہ بھی ہوتا ہے. اور جب رات کو بیٹھ کر جو غور کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں کرنا ہے، یہ مسئلہ یوں بتانا ہے، یہ مسئلہ یوں بتانا ہے، نیند آتی تھی تو پھر پانی اپنی آنکھوں پر پھینکتے تھے تاکہ نیند دور ہو جائے. پھر غور کرنے لگتے تھے، کتابیں دیکھتے، قرآن دیکھتے، حدیث دیکھتے، مسائل کو فکر کرتے. جائے ایک دفعہ ان کی شربت میں نے کہا آپ اتنی پریشانی برداشت کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرنا. امام محمد عجیب بات ہے، ہمارے نبی محمد کی امت اس لیے آرام کر رہی ہے کہ اگر ان کو مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد مسئلہ تیار کر کے رکھے گا. اگر میں محمد بھی سو گیا
تو محمد کی امت کہاں ہے؟ یعنی میں جاگوں گا تو آپ کی امت کے لیے مسائل تیار کر کے رکھو. اور وہ آرام کر رہے ہیں, کل صبح آ کے میرے پاس مولانا صاحب اپنا مسئلہ پوچھے گا, بزنس مین اپنا مسئلہ پوچھے گا, رائٹ پر دینے لینے والا اپنا مسئلہ پوچھے گا, ہر قسم کے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے. میں بھی سو گیا تو محمد کی امت کو کون مسئلہ بتائے. خیر میں نے حل بتا دیا کہ اگر صبح کو ایسے وقت میں بیدار ہو گئے کہ آپ نہانے کی ضرورت ہے, سحری نہیں کھا سکتے, تو حل دو چیز. نمبر 1 سحری اوائڈ کریں اور نہائیں, تھوڑا سا پانی پی لیں, جوس پی لیں, اگر ٹائم ہوتا نا, اور اگر ٹائم نہیں ہوا تو پھر سحری اوائڈ کریں. جیسے مثلا یہاں کشمیر میں خود میں نے کل روزہ رکھا بغیر تو سحری کھائے, تو کیا رات بھر سوچتے رہے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, کچھ کہتے تھے رکھنا ہے, کچھ کہتے تھے نہیں رکھنا ہے. ایک اعلان ہو رہا تھا روزہ رکھا جائے, دوسرا ہو رہا تھا نہیں رکھا جائے. تو اسی میں جیسے بے شمار لوگوں نے روزے رکھے, بے شمار لوگوں نے روزے نہیں رکھے, دونوں کے لیے مسئلے بتا دیے گئے کہ کیا آپ کو کرنا ہے. اپنے بارے میں کیا روزہ رکھنا ہے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا اور کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو ہلکا کھائیں, اور اگر آپ نے فل کھانا کھا لیا اور اب نہانا چاہتے تو فل گرم پانی سے نہائیں جتنا برداشت کر سکے. کم سے کم اس پورشن میں, اس پورشن میں, کمر کی اس پورشن میں فل گرم پانی ڈال دیں, کچھ نہیں ہوگا, میرا انسان صحیح سلامت رہے گا. بس مسئلہ ختم ہو گیا. سب آپ نے بتایا کہ شخص سحری نہیں کھاتا, پھر وہ 11-12 بجے سے پہلے نیت کر لیتا ہے, اس کو باقی روزداروں کے برابر ثواب نہیں. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے کہ ایک آدمی نے روزہ صبح سحری بھی نہیں کھائی, روزے کی نیت بھی نہیں کی. اب اس کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت کہاں تک ہے, وہ ٹائمنگ کہاں تک ہے؟ تو جواب ہے صبح کو 11:30-12 بجے تک ایک ٹائم آتا ہے بیچ میں, اس کو میں بھی سمجھا نہیں سکوں گا, لمبا ہے, لیکن شارٹ میں آپ اتنا ذہن رکھیں, زحمت الکبریٰ اس کو کہتے ہیں ٹرم میں, زحمت الکبریٰ. یہ 11:30 بجے, کبھی 12:30 بجے تک کے بیچ میں آئے گا, جہاں تک اس کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت ہے. حالانکہ اب تک یہ جو بھوکا پیاسا رہا ہے یہ روزے کی نیت سے نہیں رہا ہے, یہ خام کھائے رہا ہے, یہ کھانا ملا نہیں ہے اسے, یا ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ نہیں کھانا پینا, اور اب اس کے بعد اگر وہ چاہے گا کہ شام تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا پھر روزہ بھی رکھ لوں گا, پھر جہاں تک آپ روزہ رکھنے کی نیت اجازت ہے اور ثواب کا ہے. ہاں بٹ کوائن, کرپٹو کرنسی ٹریڈ یہ حلال ہے؟ جی جی, یہ تو ویسے آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے. بٹ کوائن بہت بڑے بڑے سیمینار ہوئے, ایک سیمینار میں خود بھی موجود تھا, وہاں بہت لمبا ڈسکشن ہوا, بٹ کوائن کو سارا سسٹم کو سمجھایا بھی گیا, پھر رائے بھی سامنے آ گئی, اور وہاں کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا. وہاں اس پورے کیس کو ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا, اور اس کمیٹی میں فائنانس کے, کرنسی کے اور دین کے 3 شعبوں کے ماہرین کی کمیٹی بنائی گئی ہے, اور وہ تقریباً 6 مہینے پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو ہی وہ کمیٹی رپورٹ لائے گی, پھر اس پر ڈسکشن ہوگا, پھر وہاں فیصلہ ہوگا, تو ہم ویسے کریں گے. تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کرپٹو کرنسی یا یہ بٹ کوائن اور اس جیسی دوسری جو ڈیجیٹل کرنسیاں آ رہی ہیں اور آئندہ اور آئیں گی, اور ہو سکتا ہے یہ کرنسی ختم ہو جائے اور وہی کرنسی دنیا میں چلنے لگے گی. اس وقت کیا کیا فیصلے ہوں گے وہ تو اسی وقت بتائیں گے. فی الحال آپ کے سوال کے جواب میں نے یہ عرض کیا کہ فائنل فیصلہ کچھ نہیں ہوا ہے. دنیا میں بہت شمار ایسے لوگ ہیں جو اس کو جائز مان رہے ہیں, دنیا میں بے شمار لوگ ایسے جو اس کو غلط کہہ رہے ہیں, لیکن جب اچھی طرح سے غور کرنے کے لیے باقاعدہ سیمینار ہوا اور اس میں بڑے ماہرین جمع ہوئے, 3 دن تک ڈسکشن ہوا. پہلے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہمارا اوکے, تو اس لیے وہ ماہرین آ کر کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی ڈیٹیلیں بتائی, اس کا رجسٹر تصویر ہوا, پھر وہ ہم نے سمجھا. پھر وہاں دوسرا ڈسکشن شروع ہوگا کہ ابھی جائز ہے تو شکل اس کی جائز ہونے کی کیا کیا ہو سکتی ہیں اور خطرے کیا کیا ہے, اور اگر یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ میں جائز ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے, اسے وہ کمیٹی کے حوالے ہو گئے. اور مشکل مسائل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب فیصلہ نہیں ہو پاتا اور فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس کو کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں, وہ اور زیادہ ڈیٹیل میں اس کو غور کرتے ہیں, معلومات جمع کرتے ہیں, پھر اپنا رائے دیتے ہیں, پھر آ کر کے بڑے سیمینار میں پھر فیصلہ ہوتا ہے جائز نہ جائز. تو جب ہوگا تو ہم سب کے سامنے آئے گا جواب, اور اخباروں میں بھی میں کتنا بھی رہتا ہوں کلر بھی آئے گی اور پھر جواب دیا جائے گا. ہم تراویح پڑھتے ہیں مسجد میں, پھر اس کے بعد وتر باجماعت کرتے ہیں, کیا ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرف نہیں ہے. میرا تقرر ضرور
مختصر سی دعا کریں. حضرت جو دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں آپ نے بولا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اس کے بدلے میں کچھ آگے روزے رکھنے ہیں؟ جی آگے چل کر کے اس کو روزے ہی رکھنے ہیں، روزے ہی رکھنے ہیں تب جب روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے، روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے. اور یہ عورتوں کے لیے ایک عجیب امتحان ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان عام طور پر نہیں جاتا. اب میں اس کو بات اٹھ کے میں تو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. فرض کی شادی ہو گئی، رمضان آ گیا، عورت پریگننسی میں، اسلام نے اجازت دی تو روزہ چھوڑ دے گی، بہت اچھا. اب اس کے بعد پھر ڈلیوری ہو گئی، کب ہوئی؟ رمضان کے کچھ مہینے کے بعد، چاہے 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، جب اگلا رمضان جب آئے گا تو بچے کو دودھ پلاتے ہوگی. اسلام نے اجازت دیا روزہ چھوڑ دو، بچے کو دودھ پلا دیا، ٹھیک ہے. گزر گیا رمضان، اس کے بعد تیسرا رمضان آ گیا تو ابھی دودھ چل رہا ہے. اسلام نے اجازت دی آپ چھوڑ دو، آپ یہ دودھ پلا دو. 3 رمضان ہو گیا. چوتھا رمضان جب آ گیا تو اتفاق یا کہیے حسن اتفاق کہ دوسری پریگننسی شروع ہوتی، تو دوسری پریگننسی شروع ہو گئی، اب پھر روزہ چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ چوتھا رمضان تھا. پھر 5واں رمضان تھا تو بچے کو دودھ پلا دیں گے. پھر 6واں رمضان اس بچے کو دودھ پلا دیں گے. پھر 7واں رمضان آ گیا، گھسنے کے بعد اگر پھر پریگننسی شروع ہو گئی تو جناب بعض خواتین کے 10-10، 15-15 رمضان جمع ہو جاتے ہیں اور روزہ دن کے رکھتے. اب یہ عورت پوچھتے ہیں بے چیک کرو تو جواب اگر آپ روزہ رکھ پائیں گی تو رکھیں. وہ کہتے ہیں میں کیسے رکھوں گی؟ تو ہم اس کو جواب بتاتے ہیں کیا گیپنگ کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیں. گیپنگ کے ساتھ وہ یہ مثلا ہر 2-3 دن بعد ایک روزہ، ہر 2-3 دن بعد ایک روزہ، ہفتے میں کم سے کم ایک روزہ. اور اس میں ہم شوہروں سے کہتے ہیں آپ بھی مدد کرو. آپ بھی مدد کرو کا مطلب ایک ساتھ اٹھو، ایک ساتھ سہری کھاؤ. تو جب اس کو کمپنی ملے گی ٹھیک تو اس کو آسانی لگے گی. یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک کام جو 2 آدمی مل کر کے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ اکیلے چل رہے ہیں پیدل ٹھیک تو مشکل ہوگا. جب آپ کا بہت اچھا دوست آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو مشکل نہیں لگے گا. ہوتا ہے. ایک لڑکا رات کو بیٹھ کر اکیلے پڑھ رہا ہے ٹھیک تنگ آ سکتا ہے، لیکن 2-3 دوست مل کر کے رات کو جب پڑھتے ہیں تو تنگ نہیں آتا. انسان یا اکیلا آدمی تو خیر اس طرح سے وہ عورت اتنے سارے رمضان کے روزے یہ مان لیجیے اگر 10 رمضان جمع ہو گئے تو 10 مہینے ہو گئے. اور 10 مہینے اب آپ تقسیم کریں گے ہر ہفتہ ایک دن، ہر ہفتہ ایک دن، تو 3 دن کتنے روزے ہو جائیں گے. اور اس طرح سے روزہ اگر رکھنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو بہت اچھا. مزید ایک انعام یہ ہے اگلی عمر میں 40-50 سال کے بعد ڈائٹنگ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. اب جب یہ روزے رکھے گی تو اس کو ڈائٹنگ کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. مثلا آج بہت ساری عورتوں کو وزن بڑھ گیا. اس وزن بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کام کم ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، کھانے پینے کی تمام فیسلٹیز ہے تو ویٹ بڑھ رہا ہے. اب ویٹ بڑھ رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں وزن بڑھ گیا کم کرو، وزن بڑھ گیا کم کرو ٹھیک ہے. روزہ اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اس طرح سے وہ ان خواتین کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اکثر گھروں میں سے بڑی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. میں بیٹھے تھوڑی سی دعا ہے.